بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور وہ بولے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ما قبل میں ذکر کیا کہ یہ کفار مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے۔ اللہ نے آیات مبارکہ میں اس کی تردید فرمائی۔ اب یہاں سے اس بات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی پرستش کرنے سے ہم سے راضی نہ ہوتا تو ضرور ہمارے اس فعل پر وہ عذاب نازل کرتا، حالانکہ ابھی تک ہم لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ہی نہیں، تو اس سے ہم یہی بات سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان ملائکہ کی پرستش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان ملائکہ کی پرستش کریں، تو ہمارا ان فرشتوں کی عبادت کرنا، اس سے اللہ تعالی راضی ہے اور یہ اسی کی مشیت سے ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے اس قول کی تردید فرمائی، فرمایا ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ یہ جو اس بات کا قول کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی فرشتوں کی پرستش سے راضی ہے، انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں ہے۔ ان ہم الا یخرصون، یہ تو صرف اٹکل لگا رہے ہیں، اٹکل دوڑا رہے ہیں، اور یہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ صرف اٹکل سے کہتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی پختہ دلیل اور کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ان اقوال میں، ان باتوں میں سراسر کذاب اور جھوٹے ہیں، لہذا ان پر عذاب دیا جائے گا اور سزا کا ان کی ترتب ہوگا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لو شاء الرحمن ما عبدنا، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اے الملائکہ یعنی ملائکہ کی عبادت نہ کرتے، فعبادتنا ایاہم بمشیتہ، تو ہمارا ان کی عبادت کرنا اللہ کی مشیت سے ہے، فہو راض، تو وہ اس سے راضی ہے۔ قال تعالی، اللہ نے فرمایا ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے انہیں اس کے بارے میں کچھ علم، اور بذالک سے مراد المقول، یعنی ان کا جو یہ مقولہ ہے من الرضا بعبادتہا، ان کی عبادت سے راضی ہونے کا، انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ ان ہم الا یخرصون، یہ صرف اٹکل لگا رہے ہیں، یکذبون فیہ، اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، فیترتب علیہم العقاب بھی، تو اس جھوٹ پر، ان کے اس اٹکل پر ان پر عقاب مرتب ہوگا، سزا ملے گی۔ ام آتیناہم کتابا من قبلی، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے قرآن سے پہلے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے، یعنی کیا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم نے انہیں کوئی ایسی کتاب دے دی ہے کہ جس کتاب میں ان کے پاس یہ دلیل ہو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی عبادت کریں، ان کی پرستش کریں؟ کہ ہم نے ان کے اس شرک سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنیاد پر یہ سند پیش کرتے ہیں؟ اسی کے مثل اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر ایسی دلیل اتاری ہے جو ان سے شرک کو کہے، یعنی ایسا نہیں ہے، ہم نے تو کوئی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں اتاری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس اس شرک کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف ایک سند یہ پیش کرتے ہیں، اور وہ سند یہ دیتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کی تقلید کی ہے، ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں جن کے دین پر ہم تھے، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور اسی پر رہیں گے، ہے نا؟ جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امت سے مراد دین ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر
عمل کرتے ہیں، اسی پر اتباع کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. تو اس امت سے مراد بھی دین ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا طریقہ اور ان کی دلیل صرف یہی ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چل رہے ہیں اور انہی کی اتباع کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی راہوں، ہم ان کے بے دلیل ہونے کے دعوے کو ثابت کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہی روش ان سے اگلے لوگوں کی بھی ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے پہلے کی امتوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ جب ان کے پاس بھی کوئی نبی اپنی تعلیم لے کر آتا تو ما قبل کی امت کے لوگ بھی اس نبی کی تعلیم کے مقابلے میں یہی کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ زاریات کی ایک آیت مبارکہ میں ہے کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. یعنی ان سے اگلے کے پاس جو بھی رسول آئے ان کی امتوں نے انہیں بھی جادوگر اور دیوانہ بتایا. تو گویا کہ اگلے پچھلوں کے منہ سے یہ الفاظ بھر گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکشی میں اور عناد اور زیادتی کرنے میں سب کے سب برابر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ معلوم کر لیں کہ نبیوں کی تقلید باپ داداؤں کی تقلید سے بدرجہ بہتر ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کے نبی جو تقلید لے کر آتے ہیں، جو دین کا بہتر راستہ لے کر آتے ہیں، وہ راستہ ان کے لیے بدرجہ بہتر ہے اس راستے سے کہ جس پر یہ عمل کرتے ہیں اور آباء و اجداد کے دین کی بات کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا برا ارادہ، ضد اور ہٹ دھرمی ان لوگوں کو حق بات کے قبول کرنے کی طرف آنے نہیں دیتے. بس یہ ایسے اڑیل لوگ ہیں کہ ہم ان کی باطل پرستی کا ان سے انتقام ضرور لیں گے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے اور مختلف طور پر عذاب نازل کر کے ان سب کو تہس نہس کر دیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماقبل کی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، اسی طریقے سے سمجھ لو کہ کس طرح کفار برباد کیے جاتے ہیں اور کس طرح وہ لوگ نجات پاتے ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ام آتیناہم کتابا من قبلی، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب عطا کی ہے، اے القرآن یعنی قرآن سے پہلے، بعبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں، فہم بھی مستمسکون، تو یہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. اے لم یقع ذالک، یعنی ایسا تو ہوا نہیں، کوئی کتاب تو ان کے پاس آئی نہیں. بل قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر، ایک ملت پر. وَإِنَّا مَاشُونَ عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں. بِهِمْ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، اور وہ یعنی ہمارے آباء و اجداد غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. وَكَذَلِكَ، اور یہی حال جیسے کہ ان لوگوں نے کیا، مَا أَرْسَلْنَا، اسی طریقے سے ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر یہ اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، متنعموها، نعمت حاصل کرنے والوں لوگوں نے، مثل قولی قومک، آپ کی قوم کے کہنے کے مثل انہوں نے بھی کہا. کیا؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، امہ ملت کے معنی میں، دین کے معنی میں، کیا بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی اقتداء کرتے ہیں، متبعون، اتباع کرتے ہیں. قُلْ لَهُمْ، آپ فرما دیجئے ان سے، أَتَتَّبِعُونَ ذَلِكَ، کیا تم اس دین کے، آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرو گے؟ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ، اگرچہ میں اس سے زیادہ ہدایت والا طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. قالوا، تو انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس کے جس کتاب تم بھیجے گئے، ومن قبلک، اور تم سے پہلے کے بھیجے گئے، کافرون، منکر ہیں. قال تعالی تخویفا لہم، تو اللہ تعالی نے ان کو خوف دلانے کے لیے کہا، فانتقمنا منہم، تو ہم ضرور ان سے بدلہ لیں گے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. اے من المکذبین للرسل قبلک، یعنی ہم نے ان سے بدلہ لیا جو آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں.
ہم نے ان سے بدلہ لے لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوتا ہے ان کا جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی آپ کے جھٹلانے والے جو کفار مکہ ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے آپ دیکھیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اب یہاں سے اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار قریش نیکی اور دین کے اعتبار سے چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرح منسوب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی ان کے سامنے رکھی اور بیان فرمایا کہ تم سنت ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے. تو دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی جن کے دین کی تم دعویٰ کرتے ہو اتباع کرتے ہو، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف لفظوں میں اپنی قوم سے کہا تھا بلکہ اپنے سگے باپ سے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں. کہا اننی براء مما تعبدون، میں تو اس سے بری ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو حضرت ابراہیم نے تو ان سے بالکل قطع تعلق کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا میرا خالق اور مالک وہی ہے، اللہ کے سوا میں کسی کی اور کی عبادت نہیں کرتا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہادی ہے. تمہارے ان تمام معبودوں سے میں بے تعلق اور بیزار ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس جرأت اور حق گوئی اور جوش توحید کا بدلہ یہ دیا کہ کلمہ توحید کو ان کی اولاد میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، اور ان کی اولاد میں جو بھی آنے والے تھے وہ موحد ہی تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ دیا. تو تم تو دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو، ان کا تو حال یہ تھا کہ وہ اس بت پرستی سے آباء و اجداد کے دین سے بالکل بیزار تھے. تو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو؟ یعنی صرف اور صرف تمہارا یہ کام سرکشی اور عناد اور ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ہے کہ تم ضد پر اترے ہوئے ہو، نبیوں کے مقابلے میں آ کر یہ بات کہتے ہو. تو پھر جو ما قبل کی امتوں کا حال ہوا وہی حال تمہارا بھی ہونے والا ہے، وہی حال، وہی انجام، وہی عذاب تمہیں بھی ملنے والا ہے. وذکر، اور یاد کرو، اذ قال ابراہیم لابیہ، جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے و قومی اور اپنی قوم سے، اننی براء، بے شک میں بری ہوں. باپ سے مراد حضرت ابراہیم کا چچا آزر ہے. میں بری ہوں، اے بری مما تعبدون، اس سے بری ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو. الا الذی، مگر وہ، فطرنی، خلقنی کے معنی میں ہے مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا. فإنہ سیہدین، تو وہی جس نے مجھے پیدا کیا وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا، ہدایت دے گا. یرشدنی لدینہ، یعنی میری رہنمائی کرے گا اپنی دین کی جانب. وجعلها کلمۃ باقیہ فی عقبہ، اور حضرت ابراہیم نے اس کو اپنی نسل اور ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا. وجعلها، اور اس کو بنا دیا، اے کلمۃ التوحید، یعنی کلمہ توحید کو بنایا، کلمۃ باقیہ، باقی رہنے والا کلمہ، کلمہ توحید. المفہوم من قولی، جو سمجھا گیا ان کے ارشاد، اننی سیہدی، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. اس سے جو کلمہ توحید سمجھا گیا، اس کلمہ توحید کو باقی رہنے والا بنا دیا. فی عقبی، عقبی سے مراد ذریت، اپنی بعد کے لوگوں میں اور ذریت میں. فلا یزال فیہم من یوحد اللہ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ذریت تھی ان میں جو بھی ہوئے وہ اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہی ہوئے، اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہی ہوئے. فلا یزال فیہم من یوحد اللہ، تو ان میں زائل نہ ہوئے وہ لوگ جو اللہ کی توحید بیان کریں، یعنی ہمیشہ اللہ کی توحید والے ہی آئے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں. لعلہم، وہ اے اہل مکہ، یعنی اہل مکہ، یرجعون، رجوع کرتے رہیں، اما ہم علیہ، اس سے جس پر وہ ہیں، الی دین ابراہیم ابیہم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کی جانب. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ سرکشی اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ انکار کرتے رہے. اللہ فرماتا ہے، بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو برتنے کا سامان دیا. ہؤلاء سے مراد مشرکین، بل متعت ہؤلاء المشرکین وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو. ولم اعاجل بالعقوبہ، اور میں نے ان کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کی، ہے نا، بلکہ میں نے ان کو جلد سزا نہیں دی، ان کو برتنے کا سامان دیا.
حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، اور حق سے مراد قرآن، ورسول مبین، اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، ظاہر کرنے والا رسول۔ ظاہر کرنے سے مراد مظہر لہم احکام شریعہ، ایسا جو احکام شریعت کو ان کے لیے ظاہر کرنے والا ہے اور کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ ان کے پاس آئے اور قرآن آیا تو انہوں نے بجائے اس کی کہ ان کی اتباع کرتے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے صریح طور پر نبی کا اور قرآن کا انکار کیا۔